ان صحیح واقعات کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لہذا جو سلف صالحین پر، اہل حدیثوں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں، ان کے ہاں اولیاء کی تعظیم نہیں، یہ جھوٹا الزام ہے۔ بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں صحیح احادیث کے اندر، ان تمام واقعات پر ہم آمنا صدقنا کہتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی جھوٹے واقعہ کا سہارا لے یا اوٹ پٹانگ ہانکے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اس اوٹ پٹانگ چیزوں کو ہم قبول نہیں کرنے والے۔ اصول و ضابطے ہمارے پاس ہیں، اور اصول و ضابطے کے تحت اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ میری ایک کتاب ہے منہج سلف کا دفاع، اس کتاب میں معاصر جو گمراہ افکار پائے جاتے ہیں، ان گمراہ افکار پر میں نے رد کیا ہے۔ ان میں سے ایک فکر یہ کرامات کے باب کا بھی ہے، جو اہل سنت والجماعت پر الزام لگاتے ہیں اور باطل کرامات کو بہت زیادہ لوگوں کے درمیان ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو بھی میں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا بس کچھ شروط و ضوابط جو ذکر کرتے ہیں، ان شروط و ضوابط کو آپ کے سامنے بیان کر کے اس درس کو ختم کروں گا کہ کسی بھی کرامت کو قبول کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کیا اصول و ضابطہ اپناتے ہیں اور کن چیزوں کو قبول کرتے ہیں، کن چیزوں کو قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ پہلی شرط یہ لگاتے ہیں جن کے یہاں اس طرح کی کوئی خرق عادت چیز ظاہر ہوئی ہو، وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ جن کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جائے کہ ان کے یہاں کرامات کا ظہور ہوا ہے، تو کرامت کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے اسی شخص کو چیک کریں گے کہ یہ بندہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا۔ پتہ چلا کہ نماز بھی نہیں پڑھتا، جمعہ کی نماز میں بھی حاضر نہیں ہوتا، تو ایسا بندہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کرامت کا ظہور ہو۔ تو سب سے پہلے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی شخصیت کو چیک کیا جائے گا کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ متقی اور پرہیزگار نہ ہو، کوئی شرابی ہو، کبابی ہو، ملنگ ہو، لفنگ ہو، کوئی نشیڑی ہو، جواری ہو، تو ایسے لوگوں کو ہم کرامات الاولیاء کے باب میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے کہ جو چیز صادر ہوئی ہے اسے کتاب و سنت کے میزان پر ہم پرکھیں گے، کتاب و سنت کے میزان پر پرکھیں گے۔ اگر اس کے برحق ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو کرامت ہے، اور اس کے برحق ہونے میں کوئی رکاوٹ ہو تو یہ کرامت نہیں، ضلالت ہے، غلاظت کہہ سکتے ہیں آپ۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، مثال کے طور پر زنا، شراب پینا، جن کے حرام ہونے کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کہے کوئی شخص کہ فلاں شخص اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا ولی ہے کہ آج رات کو امام حرم اس کے پاس آئے تھے اور اپنے ہاتھوں سے شراب پلایا، کیا کہیں گے ہم؟ اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ کیونکہ شراب کیا ہے؟ فی نفسی ہی حرام ہے، لہذا یہ کرامت نہیں، غلاظت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کی کرامت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کتاب و سنت کے میزان پر، حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کرامت ہے۔ کرامت کا کیا معنی ہم نے کہا؟ یہ انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو حقیقت میں انعام ہے یا یہ عذاب ہے؟ یہ عذاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا شرعاً واقع ہونا محال نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہے آج کے زمانے میں کہ میں نے اپنی ان ننگی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ کے رسول کو دیکھا، ممکن ہے؟ صحابی ہو جائیں گے، ہے یا نہیں؟ اور اللہ کے رسول نے خود بیان کر دیا ہے آخری زمانے میں کہ آج جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں آئندہ 100 سال کے بعد کوئی بھی دنیا میں زندہ نہیں رہیں گے۔ اور یہ بندہ 1400 سال کے بعد دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو اس نے دیکھا ہے ننگی آنکھوں سے جاگتے ہوئے۔ ایسا بھی نہیں کہ خواب میں یا تصویر اپنی بنائی ہے کوئی اور کاغذ میں دیکھا، اسکرین میں نہیں، ننگی آنکھوں سے دیکھا، ایک دم جاگتے ہوئے ہوش و حواس میں۔ تو اس کو قبول کرنا ممکن ہے شرعاً؟ شرعاً قبول کرنا ممکن نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے
کہ جس ولی کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس سے کرامت کا صدور ہوا ہے، ظہور ہوا ہے، تو یہ چیز حقیقت میں ثابت بھی ہو، صرف جھوٹا دعویٰ نہ ہو۔ اکثر و بیشتر جو دعوے کیے جاتے ہیں آج کے زمانے میں، آپ جا کے تحقیق کریں پائیں گے کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ بقیع الغرقد میں ہمارے ساتھیوں نے بعض لوگوں کو پکڑا بھی، ایک بندے کو بھیجا عطر کا ڈبہ لے کر پہلے، اور جا کے چپکے سے وہ عطر چھڑک دیا قبر میں۔ اب ان کی ٹیم جائے گی اور جا کے وہاں پر ہلّہ کہ دیکھو اس قبر سے ایک عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ پری پلان ہے۔ تو اس طرح کی جھوٹے واقعات بے شمار پائیں گے ان کے یہاں۔ پانی کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے، جا کے دیکھیں تو اندر ٹیبل ہے، ٹیبل کے اوپر مصلی بچھایا ہوا ہے اور آس پاس پانی ہے، بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو اس طرح جھوٹے واقعات اکثر و بیشتر ہمیں نظر آتے ہیں۔ کسی بھی کرامت کا دعویٰ ہو تو حقیقت میں وہ سچا ہوا بھی ہو، اس کے سچ ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کروں۔ شیخ رحمہ اللہ دوران گفتگو بیان کرنے لگے، مخطوطات کی تحقیق کرتے تھے۔ مخطوطات کہتے ہیں پرانے زمانے کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے، یہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اور جو بھی کتابیں ہیں نا، یہ تمام حدیث کی کتابیں اور سلف صالحین کی کتابیں مخطوط کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ پی ایچ ڈی کے اندر اس کی تحقیق کرائی جاتی ہے، یہ ایک فن ہے مستقل۔ ہمارے ہندوستان کے اندر مدارس کے اندر اس کا تصور نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں کچھ حد تک ہے۔ عرب دنیا میں یونیورسٹیوں کے اندر جو ایم فل کے طلبہ ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کے طلبہ ہوتے ہیں، ان سے یہ کام کرایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ایم فل کے رسالے میں بھی اور پی ایچ ڈی کے رسالے میں، دونوں میں نے یہ تحقیق کا ہی کام کیا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک شرح ہے ارشاد الساری، ایم فل کے رسالے میں تھیسس میں نے اس کی تحقیق کی تھی، اور فتح الباری جو صحیح بخاری کی ایک شرح ہے بہت مشہور حافظ ابن حجر کی، اس کو پی ایچ ڈی کے اس میں، پھر میں نے اس پر اردو میں ایک کتاب لکھی تاکہ اردو دنیا کے طلبہ اسے جانے کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے عربی مخطوطات کی تحقیق و تدوین کے اصول و ضوابط۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ اس زمانے کے بڑے محققین میں شمار ہوتے تھے، یعنی صرف حدیث کی تخریج کے میدان میں نہیں، وہ تو معروف ہی ہے، حدیث کی تحقیق کا میدان شیخ البانی اس میں اپنے زمانے کے امام تھے، لیکن تحقیق المخطوط کے باب میں بھی شیخ البانی انتہائی متقن تھے، بڑی خدمات انجام دی ہیں اس باب میں بھی۔ تو طلبہ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اپنا ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ ہے کیا، کافی کوشش کے باوجود، کئی دن تک پڑھنے کی کوشش کے باوجود بالکل سمجھ میں نہیں آتا اسے کیا پڑھا جائے، اور دیکھتا ہوں کہ ایک آدھ مہینہ گزرنے کے بعد بستر کے اوپر تکیے کے نیچے میری اپنی تحریر سے وہ کلمہ ایک کاغذ میں صاف طور پر لکھا ہوا، حالانکہ اس کو پڑھنے کے لیے میں پریشان ہوں۔ اور پھر شیخ رونے لگے۔ یہ کرامات میں سے ہے۔ ہم شیخ البانی کے بارے میں یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ جھوٹ اپنے بارے میں کہیں گے اس طرح کا۔ تو اس طرح کے علماء جن کے ایمان میں کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا، اور کوئی ایسی چیز بیان کرے جو شریعت کے اصول و ضوابط، جو ابھی 4 اصول و ضوابط بیان کیے گئے نا، اس پر بالکل کھرا اترتا ہے یہ، تو اس طرح کی چیزوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے، یہ ناممکن چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ظاہر ہو اس کی تصدیق کی جائے گی، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ لہذا یہ ہے اصول و ضابطہ کرامات کے باب میں، تو اعتدال پر مبنی ہے، افراط و تفریط سے پاک، نہ بالکل انکار، نہ حد سے زیادہ اس کے اندر غلو اور مبالغہ کہ اسی میں پوری زندگی چلی جائے۔ آپ صوفیہ کے بارے میں پڑھیں، پوری زندگی کا خلاصہ یہ ملے گا کہ حقیقت میں انہوں نے کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا اللہ عالم، پوری زندگی کرامت میں ہی گزری ہے ان کی۔ کسی نے 40 سال تک بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، کسی نے مغرب عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھ لی۔ ایسی چیزیں کہ انسان سن کر ہی اس دین کا مذاق اڑائے۔ اسی وجہ سے ایک طبقہ ہے عصری علوم کا، ان واقعات کو سن کر کیا کرتے ہیں، وہ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ان کے یہاں یہی سب چیزیں پائی جاتی ہیں، خرافات قسم کی۔ تو ان خرافات کو ہم تسلیم نہیں کرتے، البتہ جو صحیح واقعات ہیں ان کو ہم مانتے ہیں۔ آخری ایک تنبیہ، اس کے بعد اس درس کو ختم کروں گا۔ تنبیہ وہ یہ ہے
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک پرہیزگار اور متقی شخص سے کوئی ایسی چیز صادر ہوتی ہے یا وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں، بظاہر یہ کہنا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں کہ نیک بندوں میں تھے، علماء اسلام میں شمار ہوتا ہے، لیکن ایسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں جو شریعت کے اصول و ضابطے کے مطابق ممکن نہیں ہے۔ ابھی ہم نے اس لیے 4 اصول ذکر کیا نا، ان اصول کی روشنی میں کہا جائے گا کہ یہ کرامات میں سے ہے یا کرامات میں سے نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے الفرقان کے اندر ان چیزوں کو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہے، کوئی عالم دین ہو، متقی و پرہیزگار ہو، اللہ کے رسول کی قبر کے پاس گیا زیارت کرنے کے لیے، سلام پیش کیا تو اللہ کے رسول نے قبر سے اپنا ہاتھ نکالا اور میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ بیان کرنے والا کون ہے؟ کوئی نشیڑی لفنگ، کوئی شرابی کبابی نہیں ہے، جس کی زندگی کتاب و سنت کی خدمت میں گزری ہے، اور اس نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ بعض علماء اسلام کی طرف سے اس طرح کی چیزیں باضابطہ کتابوں میں موجود ہیں، اس چیز کو کیا کہیں گے ہم؟ یہ کرامات اولیاء میں سے ہے؟ یہ کرامات اولیاء میں سے نہیں ہے۔ خود میرے پاس بقیع الغرقد کے قبرستان میں، جس میں تقریباً 10,000 صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، وہاں پر دعوتی خدمات انجام دیتے ہوئے بعض لوگ آئے مرکز میں اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ بظاہر جنہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، ان کے شکل و سیرت سے اور ان کے تعامل سے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ دین بیزار ہے، بلکہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ انتہائی متقی و پرہیزگار ہے، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنے والے لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا کیا بیان کیا اپنے بارے میں کہ ہم راستے سے چلتے ہیں اور سنتے ہیں پیچھے سے کسی ایسے شخص کی آواز جن کی وفات ہو چکی ہے، اور بکثرت ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے اگر کسی کے ساتھ واقعات پیش ہو تو کیا یہ کرامات میں سے ہے؟ یہ کرامات میں سے نہیں ہے۔ بسا اوقات شیطان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہے اور ان بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر چاہیے کہ ایسا شخص جس کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش ہو رہے ہیں، وہ بکثرت ذکر و اذکار کا اہتمام کرے۔ سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بکثرت ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت سے اسے نجات دے، خصوصاً سورہ بقرہ کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرے، حمام میں داخل ہونے کی دعا ہے، حمام سے نکلنے کی دعا ہے۔ آپ دیکھیں گے روز مرہ کی زندگی میں ہماری شریعت نے بے شمار اوقات میں خاص دعاؤں کی رہنمائی کی ہے، یعنی کھانے سے پہلے دعا ہے، جمعہ سے پہلے دعا ہے، حمام داخل ہونے سے پہلے دعا ہے، مسجد میں آپ آئے دعا ہے، مسجد سے نکلیں گے دعا ہے۔ ان تمام دعاؤں پر ایک نظر آپ ڈالیں، ایک مشترک چیز آپ کو ملے گی، تقریباً 90% ان تمام دعاؤں پر نظر ڈالیں، ایک مشترک چیز ملے گی۔ کیا ہے وہ؟ شیطان سے حفاظت کی آپ دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ شیطان سے حفاظت کی دعا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ جب بندہ کہتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تقریباً تمام دعاؤں میں مشترک چیز پائیں گے آپ، شیطان سے حفاظت کی دعا، جمعہ سے پہلے کی دعا شیطان سے حفاظت کی دعا ہے۔ تمام دعاؤں میں مشترک چیز ہے کہ بندہ شیطان سے حفاظت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو اس طرح جب اذکار کا بندہ اہتمام کرے گا تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا، وہ بھاگ جائے گا۔ تو یہ کرامات اولیاء میں سے نہیں ہے۔